مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہردم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہردم رہے ذکر ہو عادت بد بدل اور کرنے ہو اللہ 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 ہو بدبو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رخت عمل ہے چاک فرما رفو بدبو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رخت عمل ہے چاک فرما رفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو کہ ارشاد قرآن لا تقنا تو اللہ ہو 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 خواب نور میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کھدا خواب نور میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کھدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیک بننے اور بنانے کے طریقے موجود ہے۔ اس میں سے چند مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل، ایک ہی حل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں مل جائے، تو وہ حل کیا ہے آپ بھی سنیے کہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل، ایک ہی حل، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمازی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جبکہ بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے،
عقل مند وہی ہے کہ جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب قبر سے نکلیں گے تو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں اور کیا ان سوالات کے جوابات کی ہم نے بھی کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ آئیے غور کریں اور سنیں کہ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے جو قیامت کے روز کیے جائیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں صرف کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر ایک کی حاضری کا انداز مختلف ہوگا۔ میدان محشر میں کوئی گرمی کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اور کسی کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگا، کسی کی کمر بھوک سے جھک چکی ہوگی تو کوئی پیاس کے مارے بل بلا رہا ہوگا، کسی کا رنگ جہنم کو دیکھ کر زرد پڑ گیا ہوگا تو کوئی جنت سے محرومی کی بنا پر اشک ندامت بہا رہا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں اس دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کو ملیں گے، پل صراط سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزار دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یقیناً پہلا گروہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، جبکہ دوسرا گروہ وہ ان بندوں کا ہوگا کہ جن کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم میدان محشر کی پریشانی سے، میدان محشر کی گھبراہٹ سے، میدان محشر کی دہشتوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی مختصر سی اس زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے علم دین کی حاجت ہے، اور علم دین کے حصول کے لیے بہترین ذریعہ راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔
الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے 3 دن 12 دن 30 دن اور 12 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان مدنی قافلوں کی برکت سے 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں اور علم دین کے لیے سفر کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھا آپ نے انبیاء علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام۔ نہ ڈاکٹرز، نہ انجینئرز، نہ بزنس مین، نہ دیگر وزراء اور بڑے لوگ، بلکہ انبیاء کے وارث، انبیاء کے جانشین کون ہیں؟ علماء کرام۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی دنیاوی مصروفیات ترک کر کے ان قافلوں میں سفر کریں گے تو ان قافلوں میں سفر کے دوران ہمیں اپنے طرز زندگی پر دیانت دارانہ غور و فکر کا موقع میسر آئے گا، اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اب تک کیے جانے والے گناہوں کے ارتکاب پر ندامت محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ ان مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ زبان سے درود پاک جاری ہو جائیں گے۔ یہ تلاوت قرآن، حمد الہی اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادی بن جائے گی۔ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا دل آخرت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ اغیار کی وضاقتہ پر اترانے والا جسم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا۔ غیروں کے طریقوں کو چھوڑ کر اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی انشاءاللہ عز و جل تڑپ نصیب ہوگی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے۔ ہاں، یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کی خواہش دم توڑ دے گی، اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے مقدس سفر کی دیوانگی نصیب ہو جائے گی۔ وقت کی دولت کو محض دنیا کمانے کے لیے صرف کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے خدمت دین میں صرف کرنے کا شعور نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل میں بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، رحمتیں لوٹنے قافلے میں چلو، 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 انشاءاللہ سب چلیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ہے خمہار
میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا میرے مولا نیک خصلت بنا میرے مولا ہر گناہ سے بچا میرے مولا نیک خصلت بنا میرے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے
التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے درد اسیاں مٹا یا الہی دے دے کامل شفا یا الہی تجھ سے بیمار کی التجا ہے مولا تجھ سے بیمار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں سانی گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں سانی گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب
ستارے